السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے لیے دوستی بہت بڑا انعام اور دنیا اور آخرت میں اتنا کچھ اجر لاتی ہے، اتنے فائدے دیتی ہے کہ بندہ گن نہیں سکتا۔ رضا الہی کے لیے کسی سے دوستی، بھائی چارہ قائم کرنا دین میں افضل عبادت اور اونچا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو خیر بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے اسے اچھی دوستی عطا کرتا ہے، تاکہ اگر یہ بندہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد کرا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے یاد ہو تو اس کا دوست اسے اور زیادہ یاد کرنے میں مددگار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ کوئی سے دو مومن اکٹھے نہیں ہوتے مگر ایک دوسرے سے دین کے اندر انہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کو محض رضا الہی کی خاطر اپنا دوست اور بھائی بنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسا بلند مقام عطا کرے گا جو دوسرے کسی نیک عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں تجھے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوست رکھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تجھے خوشخبری ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے ارد گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی اور بندوں کا ایک گروہ ان پر تشریف فرما ہوگا جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سب لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے مگر وہ امن و سکون میں ہوں گے۔ یہ اللہ کے دوست ہوں گے جنہیں کوئی غم نہ ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ کتنے بڑے فائدے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دوست بنانے کے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دوست کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے۔ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، کسی اور لالچ کی وجہ سے دوستی نہیں ہوتی، تو وہی اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ آج کل تو دوستی لوگ ان سے کرتے ہیں جہاں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ، اور ان سے مفاد اگر نہ ہو تو تعلق پیدا ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ اللہ کی دوستی کے رنگ کتنے اچھے ہیں، آپ دیکھیں گے جب آنکھیں بند ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو شخص ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے دوستی کرتے ہیں تو اللہ ان دونوں میں سے اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے جس کے دل میں زیادہ دوستی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ پر حق ہے میں ان کو اپنا دوست بناؤں جو محض میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے میری خاطر دوستی رکھتے ہیں اور صرف میری خاطر
ایک دوسرے سے مال لینے دینے میں بھی چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز رب تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے پیار، محبت اور دوستی کرتے تھے، تاکہ آج جب کہیں بھی سائے کا نام و نشان نہیں تو میں ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے پناہ عطا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھائی رضائے الہی کے لیے اپنے دوسرے بھائی کی زیارت نہیں کرتا مگر اس کے پیچھے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کی جنت مبارک ہو۔ غور کریں کہ جب آپ اس دوست کو ملنے جاتے ہیں جس سے آپ نے اللہ کے لیے محبت کی ہوئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے، تو فرشتے جنت کی مبارک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے روز جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا شخص وہ جوان جو آغاز جوانی سے ہی عبادت الہی میں مصروف ہو جائے، یعنی ابھی جوان ہوا، جیسے بچے جوان ہوتے ہیں نا، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے، برائی گناہ کی طرف نہ جائے اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھے، ایسا جوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جو مسجد سے باہر آئے لیکن اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے، یعنی یہاں تک کہ پھر وہ مسجد جا پہنچے، اس کا دل یعنی مسجد میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کو چاہتا نہیں ہے، اس لیے اس کا دل مسجد میں ہی رہتا ہے۔ چوتھا شخص وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے محض اللہ کے لیے دوستی رکھیں، اکٹھے ہوں تو اللہ کے لیے، جدا ہوں تو اللہ کے لیے، پھر ملیں تو اللہ کے لیے، ضرورتیں ایک دوسرے کی پوری کریں تو اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے دوستی رکھنے والے 2 شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ پھر فرمایا پانچواں وہ شخص ہے جو تنہائی میں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ چھٹا شخص وہ آدمی جسے خوبصورت عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ جواب دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ساتواں شخص وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ تو یہ 7 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص اپنے دوست کی زیارت کو روانہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا پھر کیا کوئی بھلائی اور نیکی کی بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔
فرشتے نے کہا پھر کس مقصد کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں، میری دوستی اس سے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ اس پر فرشتے نے اسے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تاکہ میں تجھے بشارت دوں، خوشخبری دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے اور تیرے اسی دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں نا، دوست کو اللہ کی رضا کے لیے آپ ملنے جاتے ہیں جبکہ کوئی کام بھی نہیں ہوتا، صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملتے ہیں تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی رضا والے دوست کتنی شان والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دستاویز ایمان کے لیے یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے۔ اللہ کی رحمت زہد اور تقوی سے آتی ہے اور رنج و غم مٹا دیتی ہے، اس لیے بندہ حصول رحمت میں جلدی کرتا ہے۔ عبادت الہی میں مصروف ہونا رب کی بارگاہ میں عزت و مرتبہ عطا ہوتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے عزت اور مرتبہ بھی ملتا ہے۔ لیکن رب کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی ان سب سے بڑا کام ہے، بڑی عبادت ہے اور قرب خدا بندی عطا کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اگر تم تمام اہل زمین و آسمان جتنی بھی عبادت کر لو اور پھر بھی اگر آپ نے کسی سے دوستی میری خاطر نہ کی ہوگی، کسی سے دشمنی میری خاطر نہیں کی ہوگی، تو تمہاری سب عبادتیں بے فائدہ ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نافرمان اور برے لوگوں کی دوستی سے بچو، نافرمان اور برے لوگوں سے دل میں دشمنی رکھو، اللہ کا پیار بن جائے گا۔ ان سے دور رہو، اللہ قریب ہو جائے گا۔ ان سے ناراض رہو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان سے تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں؟ فرمایا جن کی زیارت سے رب تعالی یاد آئے اور جن کی باتوں سے تیرے علم میں اضافہ ہو اور جن کا کردار تمہیں آخرت کی طرف مائل کرے۔ ماشاءاللہ، تو یہ ہیں دوستی کے کتنے، یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ دوست جو ہیں اصل میں یہ ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے داؤد علیہ السلام، تو نے بھاگ کر لوگوں سے گوشہ نشینی کیوں اختیار کر لی؟ عرض کیا یا اللہ، تیری دوستی نے میرے دل میں لوگوں کی یاد مٹا دی ہے، اس لیے میں ان سب سے متنفر ہو گیا ہوں۔ حکم ہوا اے داؤد علیہ السلام، اپنے لیے بھائی بنا ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، البتہ جو دین میں مددگار ثابت نہ ہو اس سے دور رہے، کیونکہ وہ تیرے دل کو سیاہ اور مجھ سے دور کر دے گا۔ غور کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو کہ وہ شخص جو اللہ سے دور ہوتا ہے، گناہوں میں پڑا ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو سیاہ کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ گیا ہو تو وہ شخص جب توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہ کرتا ہے تو سیاہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو ہی سیاہ کر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص جو گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو وہ آپ کے دل کو بھی سیاہ کر دیں گے، کیونکہ ان کی دوستی سے آپ میں بری باتیں، بری حرکتیں، گندے کام اور وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ہیں وہ آپ سے ہوا کریں گے، اور پھر آپ کا دل بھی سیاہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ تو دور تھا، تجھے بھی دور کر دے گا۔ تو ایسے شخص سے دوستی کرنا جو گناہوں میں پڑتا ہے اور آپ کو بھی گناہوں میں ڈال دے گا، تو وہ خود ہی دل کا سیاہ ہے، آپ کے دل کو بھی سیاہ کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، وہ جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی شکل کو نہیں دیکھتا۔ تو وہ دل اگر سیاہ ہوگا تو اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی، تو اس لیے وہ رحمت سے دور ہوا تو اس کی دوستی آپ کو بھی رحمت الہی سے دور کر دے گی۔ اس لیے اچھے دوست بنائیں، اور دوست وہ بنائیں جو اللہ کی طرف آپ کو لانے والے ہوں۔ اگر آپ اللہ کے حکم سے ہٹیں تو وہ آپ کو اللہ کے حکم کی طرف لے آئیں، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو تو آپ کو وہ غلطی کی اصلاح کر دیں اور آپ کو صراط مستقیم پر دوبارہ بحال کر دیں۔ اور ایسے دوست جو اللہ کے لیے آپ سے تعلق رکھیں، کوئی لالچ نہ ہو، نہ دنیاوی، نہ کسی قسم کا کوئی ان کا لالچ کسی چیز کا، دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہ ہو، اور صرف اللہ کی طرف آپ کو اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے ہوں تو ان کی شان ہو ایسی، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈیں، ان سے دوستی کریں، پھر ان دوستوں کو ملنے بھی جائیں، ملا کریں، آیا جایا کریں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان دوستوں کو کسی مطلب کی وجہ سے جائیں، بلکہ آپ ویسے ملنے جائیں گے تو جیسے حدیثوں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے وہ ان کو ملنے جانا بھی وہ جنت کا سبب بنے گا، اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے دوست بنانے کی توفیق دے، اور پھر اپنی دوستی جو اللہ کے لیے ہو اس کو نبھا کے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست بن جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بھلا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔